نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ دو مفتیان اکرام انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام اس رسالے کے صفحہ نمبر 10 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابتداءً ہی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ایک اور رسالے ابلغ گھوڑے سوار، اس کے حوالے سے بھی ترغیب دلاتا چلوں۔ گزشتہ سلسلوں میں بھی آپ نے ہمارے مفتیان کرام سے، دیگر مبلغین سے سنا ہوگا کہ یہ رسالہ الحمدللہ قربانی کے مسائل پر مشتمل ہے، اور عمومی طور پر جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، جو عام طور پہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ اس رسالے میں موجود ہیں۔ جانوروں سے متعلق، اس کے ذبح سے متعلق، گوشت سے متعلق، اور اسی طرح اجتماعی قربانیاں جو کی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ سوال جواب اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین جو کہ قربانی کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے، سب سے گزارش ہے کہ اس رسالے کو حاصل کیجئے، پڑھیے، اور بالخصوص جو قربانی کر رہے ہیں ان تک اگر یہ رسالہ نہیں پہنچا اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا، ان کو بالخصوص آپ پہنچائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ ڈیجیٹل فارمیٹ کے اندر یعنی PDF کے اندر بھی مل سکتا ہے، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، دیگر ذرائع کے ذریعے بھی اپنے دوست احباب کو یہ پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ذریعے سے بھی اگر ہم کوشش کریں گے تو بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم کوششیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ میں سب سے پہلے یعنی کہ میں پہلی دفعہ قربانی کر رہا ہوں، تو وہ پہلی دفعہ قربانی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں کس کے نام کی کروں، کیسے کروں؟ جی حضور، کوئی پہلی دفعہ کا کیا خاص طریقہ کار ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمومی طور پہ جو پہلی دفعہ قربانی کرتے ہیں تو وہ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس کے نام کی قربانی کریں۔ کوئی اپنے والد کے نام کی کرتا ہے، کوئی والدہ کے نام کی کرتا ہے، کسی اور کے نام کی کرتا ہے۔ دیکھیں، جس پر قربانی واجب ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی ہی قربانی کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ کر رہے ہیں قربانی، اللہ تعالیٰ نے انہیں استطاعت دی ہے، غنی ہو چکے ہیں، ان پر قربانی واجب ہو چکی ہے، تو اس صورت میں تو انہیں اپنے ہی نام کی قربانی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی، پھر بھی شوق میں خرید لیتے ہیں، ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کے کہیں سے حاصل کر کے خرید لیتے ہیں۔ تو قربانی کی نیت سے اگر جانور خریدا ہے کسی شریف فقیر نے تو اس پر تو لازم ہوگا اسی جانور کو وہ ذبح کرے، تو خیر یہ اپنے نام کی ہی قربانی کرے۔ ٹھیک ہے، اپنے نام ہی کی قربانی کرے، اس کا کوئی خاص طریقہ تو نہیں نا؟ نہیں، اسی طرح نارمل نیت اپنی رکھیں، میرا اللہ تعالیٰ نے جو مجھے استطاعت دی ہے، مجھ پر جو واجب ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں، بس نیت، دل میں نیت ہی کافی ہے۔ ٹھیک، قربانی کریں گے تو ان کی قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مفتی نویر صاحب کے لیے بھی ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی میں جی بکر سے بات کر رہا ہوں، غلام شبیر۔ میرا سوال ہے، قربانی کے جانور میں یہ جو ہوتی ہیں، بلی ہوتی ہے، اس کے بعد پھیپڑا ہوتا ہے یا اوجری ہوتی ہے، یہ کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ جی، گوشت کے سوالات بھی شروع ہو گئے ہیں، تلی، پھیپڑا، اوجڑی، یہ ساری چیزوں کے حوالے سے مفتی صاحب اگر ارشاد فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال جانور اور یوں ہی قربانی کے جانور کی تلی کھانا بھی جائز ہے، پھیپھڑے کھانا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور البتہ یہ ہے کہ تلی کے اندر ایک خون ہوتا ہے، وہ خون کھانا ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ خون نکال دیا جائے گا۔ خون نکالنے کے بعد تلی کھانا مطلقاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اوجڑی کے حوالے سے بھی پوچھا انہوں نے، اوجڑی جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی یہ حرام کا درجہ ہے اور اس کا کھانا ناجائز ہے، اور ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ معدن نجاست ہے، کہ جو جانور کی ساری نجاست ہوتی ہے وہ اسی میں جمع ہوتی ہے، اور معدن نجاست ہونے کی وجہ سے چونکہ اس میں نجاست نفوذ کرتی ہے، اس میں نجاست پہنچتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا کھانا ممنوع ہے اور حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اوجڑی بھی نہیں کھا سکتے، اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اب لوگ گھوڑے سوار کا جو میں نے شروع میں ترغیب دلائی ہے، اس رسالے کے اندر ایک بڑی اہم چیز موجود ہے، 22 اجزاء 22 جو پارٹس ہیں جانور کے کہ جو نہیں کھائے جاتے ہیں، یعنی جس طرح انہوں نے سوالات کیے کہ کیا یہ کھا سکتے ہیں، کیا یہ کھا سکتے ہیں، تو یہ چیزیں جو نہیں کھائی جا سکتی اس رسالے کے اندر موجود ہیں۔ آپ اس رسالے کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ معلومات ہوں گی۔ جو قربانی کر رہا ہے نا تو یہ پاکٹ سائز کے اندر بھی ملتا ہے، اپنے پاس رکھے۔ جانور کے اجزاء جب اس کی گوشت بنایا جا رہا اس وقت بھی یہ کام آئے گا، اس کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کو یہ بہت زیادہ فائدے دے گا۔ تو یہ رسالہ ضرور اپنے پاس رکھیے، حاصل کیجیے، انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اچھا حضور، کھال کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ ویسے تو رسالے میں ساری چیزیں موجود ہیں، کھال ویسے تو ہم لے جاتے ہیں، دعوت اسلامی والے ہی لے جاتے ہیں، کھانے کے حوالے سے اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ کھائی تو نہیں جاتی ہمارے یہاں، کھائی نہیں جاتی لیکن شرعی طور پہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب پائے وغیرہ بناتے ہیں اس کے اندر کھال وغیرہ کچھ رہتی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کو بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، حلال ہے۔ ٹھیک ہے۔ نارملی لیکن کھالیں نہیں استعمال کی جاتی، اس کو نہیں کھا سکتے۔ اچھا، ایک میسیج آیا ہے، سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ابھی ہم حال ہی میں اپنا گولڈ بیچ کر آئیں کسی ضرورت کی وجہ سے، تھوڑے ہی دن ہوئے ہوں گے جو بھی ہے، تو کیا اب ہم پر قربانی واجب ہو جائے گی؟ دیکھیں ابھی قربانی کا ایام آئے نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ قربانی کے ایام آنے سے پہلے ہی اپنی ضروریات پر اس کو خرچ کر دیتے ہیں، اور قربانی کے ایام میں جو ہے نصاب کے برابر ان کے پاس رقم ضرور سے زائد نہیں بچتی، ٹھیک ہے، تو ان پر قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن ابھی رکھی ہوئی ہے کہ آئندہ ضرورت کے وقت استعمال کریں گے، قربانی کا ایام میں بھی نصاب کے برابر رقم رکھی ہوگی تو پھر قربانی کا ایام جو عید کے 3 دن کہلاتے ہیں، ان 3 دنوں میں پیسے ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائی۔ سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور منڈی سے گھر لاتے ہوئے راستے میں زخمی ہو جائے، یا گاڑی سے اتارتے ہوئے مطلب کوئی اس طرح ٹانگ ٹوٹ جائے یا کوئی زخمی ہو جائے، تو اس کی قربانی کرنا جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ جی حضور۔ دیکھیں اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں زخمی کتنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر تو معمولی زخمی ہوا ہے، کوئی اس کی ٹانگ وغیرہ نہیں ٹوٹی، تو ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر اتارتے وقت ایسا ہوا ہے کہ اس کی جو ہے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، یعنی قربانی کا ایام تک اس کی ٹانگ صحیح نہیں ہوتی اور وہ اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو زمین پہ رکھ کے چل نہیں سکتا، ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر معمولی سا کوئی زخم وغیرہ لگا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اب یہ نیا جانور خریدے گا، جس کی نہیں ہوگی، اگر تو وہ غنی ہے، یعنی صاحب حیثیت ہے، جی غنی ہے، تو اس کو پھر الگ سے قربانی کریں۔ جیسے غنی تھا، جانور خرید لیا، لیکن اب پیسے نہیں بچے، تو اب اس سے اور جانور، ہاں یعنی اس پر غنی ہونے کی اصل میں کئی صورتیں ہیں۔ کچھ پیسوں کے حساب سے غنی ہوتے ہیں، کچھ زمین کے اعتبار سے، دیگر سامان کے اعتبار سے غنی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر واقعی اگر جانور کے زخمی یا عیب دار ہونے کے بعد اب وہ مزید جانور نہیں خرید سکتے، ان پر قربانی واجب نہیں ہو رہی، تو اس پر لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر قربانی واجب ہے تو پھر دوسرا جانور خریدنا ہوگا، کیونکہ اب یہ عیب دار والا جانور ہو گیا، اب اس کو ذبح کریں گے تو ان کی قربانی نہیں۔ ویسے اپنے کھانے پینے کے لیے ذبح کر سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں۔ جی غنی جو ہے وہ تو اس کو بیچ بھی سکتا ہے، یعنی وہ اور اگر فقیر تھا، یعنی جس پر قربانی واجب نہیں تھی، وہ لے کر آیا، تو اس کو پھر اسی کی عیب دار جانور کی ہی قربانی اب کرنی ہے۔
اچھا اس پر تو ویسے ہی جی ٹھیک ہے، اسے اس کی قربانی کرنی تو ہوگی اس وقت بھی وہ قربانی ہی کی نیت سے کرے گا جی، اگرچہ عیب دار ہے. اگرچہ عیب دار ہے لیکن اس کی قربانی کیونکہ اب اس پر لازم نہیں ہے مزید جانور خریدنا، ٹھیک ہے، ویسے بھی شریعت نے اس میں لازم کیا نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی قربانی کی نیت سے جانور لے آیا تو اب اسے وہ اب اس کو بیچ ہی نہیں سکتا، اسی کی قربانی کرے گا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. حشیم الدین اتاری منڈلا مدھیہ پردیش ہند سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں پر اپنے حج کے اراکین پورا کرنے کے بعد قربانی تو کرتا ہی ہے، کیا اس کے نام پر اپنے ملک پہ بھی اس پر قربانی واجب ہوگی؟ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. حج کے علاوہ قربانی دیکھیں جو حاجی ہیں اگر تو وہاں وہ مقیم ہیں اور غنی بھی ہیں تو ان پر تو قربانی یہ والی بھی حج کے ساتھ ساتھ یہ والی بھی واجب ہوگی بقرہ عید کی. اب وہ چاہے وہاں کریں یا یہاں کریں. اگر وہ حاجی جو ہیں وہاں پر مسافر ہیں اور چونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، قربانی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اگر مسافر ہیں تو پھر تو ان پر یہ بقرہ عید والی قربانی نہیں ہے. اور اگر وہاں وہ مقیم ہیں، مقیم کس طرح کہ حج شروع ہونے سے پہلے مینا جانے سے پہلے 15 دن مکے میں ان کا قیام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اب وہ مقیم ہے اور مکے سے مینا جائیں گے تو مقیم ہی رہیں گے کیونکہ اتنا فاصلہ تو ہوتا نہیں ہے، چند کلومیٹر ہے، تو وہ مقیم ہی رہیں گے. جب مقیم رہیں گے تو انہیں جو ہے یہ والی قربانی بقرہ عید والی بھی کرنی ہوگی جبکہ غنی بھی ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ مسافر ہیں پورے قربانی کے ایام میں مسافر ہی رہتے ہیں تو ان پر یہ بقرہ عید والی قربانی واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر یہ جس صورت میں واجب ہوتی ہے اگر وہ یہاں اپنے ملک میں قربانی کرتے ہیں تو اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ دونوں جگہ پہ قربانی کا ایام ہونا ضروری ہے. جیسے آپ اس سال بھی ایک دن کا فرق ہے تو لہذا وہاں جہاں یہ خود حاجی صاحب ہوں گے وہاں بھی قربانی کے ایام نہر ہونا اور یہاں بھی جو اپنا ملک میں قربانی کر رہے ہیں یہاں بھی وقت کا ایک ہونا یعنی ایام نہر کا ہونا ضروری ہو بھی جائے گا. جیسے وہ ان کا تیسرا دن بھی اگر ہوگا تو یہاں دوسرا دن ہوگا. جی بالکل آرام سے ہو جائے گی. یعنی کوئی ایسا اگر یہاں پہلے چاند نظر آتا لیکن وہ اس پر یہ ریاض ہوگا کہ وہاں کی غروب آفتاب سے پہلے، لیکن اگر وہاں پہلے دن وہاں کا پہلے دن کے حساب سے یہاں کر لیں جبکہ یہاں پر عید شروع نہیں ہوئی ہے تو پھر یہاں نہیں ہوگی. تو دونوں جگہ عید کا ہونا اور یہ کسی بھی ملک والے کے لیے جو بھی بیرون ملک کی اجتماعی قربانیاں یا دیگر بھی قربانیوں میں حصہ ڈالتے ہیں تو یہ بات بھی ان کے پیش نظر ہونا چاہیے. تو حضور جیسے ہم گھروں میں قربانی کرتے ہیں تو بڑے جانور لے لیتے ہیں تو اب حج پر بھی کیا ہوا ہے اور وہاں بھی اس کو قربانی کرنی ہے. دم بھی بعض دفعہ کسی پہ لازم آ جاتا ہے اور یہاں اس نے ویسے ہی کرنی تھی تو یہاں والے بڑے جانور میں وہی والی قربانی کروا لے. نہیں دیکھیں حج کی جو قربانی ہے وہ تو وہیں کرنا لازم وہیں ہے، کرے گا حدود حرم میں ہی کرنا لازم ہے، یہاں ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کوئی دم وغیرہ ان پر لازم ہوا تھا وہ بھی حدود حرم میں ہونا ہی ضروری ہے. اچھا یہاں والی وہاں ہو سکتی ہے، یہاں والی وہاں ہو بڑا سکتی ہے، جانور وہیں ایک لے لے دم بھی کروا لے اور حج کی قربانی بھی ہو جائے اور یہ والی بھی ہو جائے. جی وہاں تو ساری قربانیاں ہو سکتی ہیں. اچھا وہ وہاں والی کہیں نہیں ہو سکتی. وہاں والی کہیں نہیں ہو سکتی، وہاں والی یہیں کرنی پڑے گی. تو اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے. جی ایک اور کال اگر مفتی نوید صاحب کے لیے مل جائے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر گھر کے چند افراد پر قربانی واجب ہو اور ان گھر والوں کا جو سربراہ ہے وہ گھر میں موجود پیسوں سے ہی جانور خرید لائے تو کیا یہ سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی یا سب کے اس میں پیسے ڈالنے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہوگا؟ جی یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا مسئلہ ہے کہ سب کی طرف سے کوئی ایک ہی پیسے ڈال دے یا ایک دو ملا دیں کیا ہوگا ایسی صورت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں عمومی طور پر اجتماعی فیملیز کے جہاں پر متعدد صاحب نصاب افراد ہوتے ہیں وہاں پر غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ گھر کے افراد جو ہے پیسے ملاتے ہیں، کسی نے کم ملائے کسی نے زیادہ ملائے کسی نے اور زیادہ ملا دیا، سب پیسے ملا کے وہ ایک جانور خرید کر لے کر آتے ہیں. تو اس میں ظاہری صورت تو یہ ہے کہ جس نے جس قدر پیسے دیے ہیں اس کا جانور میں اتنا ہی حصہ ہے. اب اگر کسی نے پیسے ساتویں جانور کی قیمت سے ساتویں حصے سے کم دیے ہیں تو اس کا حصہ جانور میں بھی ساتویں سے کم آ جائے گا اور یوں قربانی نہیں ہو پائے گی. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ سب سے پہلے خود سے اپنے پیسوں سے ہی جانور خرید کر لے آئے اور جانور خرید کے لانے کے بعد جو جتنے پیسے دیتا ہے اس کو اتنے پیسوں میں ہی ایک مکمل جانور کا 7واں حصہ بیچ دے. ٹھیک. مثال کے طور پہ
जानवर आया है 70,000 रुपए का, अब एक हिस्सा है 10,000 रुपए का। अब वो 70,000 रुपए का जानवर अपने पैसों से खरीद के ले आया, अब घर का एक फर्द है वो देता है 8,000 रुपए, तो उसको 8,000 रुपए में एक मुकम्मल हिस्सा बेच दे, ठीक, और जो 10 पूरे देता है उसको 10 में पूरा हिस्सा दे दे, तो यूं वो अपने जानवर में से हिस्से बेचने वाला हो जाएगा। जानवर का मालिक चूंकि ये है, अब ये हिस्से कम में बेचे ज्यादा में बेचे ये इसकी मर्जी पर मुनहसर है। ठीक ठीक। और दूसरा तरीका ये है कि जो घर के अफराद हैं वो सारे के सारे पैसे घर के सरबराह को हिबा कर दें, तोहफतन दे दें, उसे मालिक बना दें। घर का जो सरबराह है वो मालिक बन गया। अब किसी ने कम दिए ज्यादा दिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मालिक बनने के बाद वो जानवर खरीद के ले आए, जानवर खरीद के लाने के बाद जानवर में से जो हिस्से हैं वो हिस्से अपने घर के अफराद को, जो बकिया 6 अफराद हैं उनको वो हिबा कर दे। और ये हिबा करना भी दुरुस्त हो जाएगा कि ये हिबा एक ऐसी चीज़ का है कि जो नाकाबिले तकसीम है, नाकाबिले तकसीम का हिबा करना बगैर कब्जे के भी दुरुस्त है। ठीक। तो यूं ये 2 तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं, इन दोनों तरीकों से ये कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई तरीका अपनाया गया तो वो दुरुस्त हो सकता है कि वो दुरुस्त ना हो। ठीक है। जो दूरी घर के अंदर तो ठीक है कि एक फैमिली में एक की को सारे पैसे दे दिए, एक आदमी कम पैसों में पूरा हिस्सा बेच दे। इज्तिमाई कुर्बानियाँ जो होती हैं, लोग वकील बनाते हैं इज्तिमाई कुर्बानियों में, क्या वहाँ ये मुमकिन है? अगरचे ऐसा होता नहीं है, जितना हिस्सा अनाउंस किया जाता है उतना ही लोग देते हैं और दिया भी जाता है, लेकिन फिर फर्क कोई जानने वाला और बोले यार मेरे पास पैसे कम हैं तो मुझसे आप कम ले लें, मेरे इस पैसे कम मिला लें और आप इधर उधर से पूरे कर लेना, जो आपकी बचत हुई होगी इसमें से एडजस्ट कर लेना। तो ये क्या इस तरीके से इज्तिमाई कुर्बानियों में मुमकिन है? ये इज्तिमाई कुर्बानी में मुमकिन नहीं है। इज्तिमाई कुर्बानी में 2 ही सूरतें मुमकिन है, या तो फिर ये कि ये खयानत करेगा या फिर ये सबकी कुर्बानियां बर्बाद करेगा। क्योंकि ये सबसे पहले जो है ये वकील होते हैं हिस्सेदारों के पैसे लेकर उनके वकील बन के ये जानवर की खरीदारी करते हैं। अब अगर किसी ने कम पैसे दिए हैं और कम पैसों के वकील हैं, वो पैसे 7वें हिस्से से कम हैं और उसके 7वें हिस्से से कम की खरीदारी की है और फिर गोश्त उसको वो पूरा दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में तो कुर्बानी भी नहीं हो रही है और गोश्त पूरा देकर ये खयानत कर रहे हैं। और बाज़ औक़ात यूँ होता है कि पैसे कहीं और से पूरे कर लेते हैं, किसी ने पैसे कम दिए हैं लेकिन दूसरे के हिस्सों में से डंडी मार के पैसे पूरे कर लेते हैं, पैसे पूरे करके इसका हिस्सा पूरा कर देते हैं। इस सूरत में पूरे हिस्से की कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन जो इन्होंने दरमियान में डंडी मारी है, दीगर के पैसों के जरिए इसके हिस्से को पूरा किया है, ये नाजायज़ होगा और गुनाहगार होंगे और दूसरों के हिस्से में गासिब होंगे। ठीक है, बिल्कुल इसका ध्यान रखना चाहिए। और इज्तिमाई कुर्बानी जो है वो लोगों की खैर ख्वाही के लिए ही मुनक्किद होनी चाहिए, अच्छी नीयतें होनी चाहिए, इसको कारोबार हरगिज़ नहीं बनाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी भी इज्तिमाई कुर्बानी का इनेकाद करती है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं इनके लिए भी मुख्तलिफ शहरों में इस्लामी भाई आपस में मिलकर एहतमाम करते हैं और इनकी बाकायदा तरबियत की जाती है। दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के मुफ्तियान इकराम इनकी तरबियत करते हैं, इनके इम्तिहानात भी लेते हैं। और इसी तरह जो बैरून मुल्क में मुसलमान मुकीम हैं, बिलखुसूस यूके, यूरोप और कहीं भी रहते हैं, उनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम होता है। ये हज़रात भी अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान में होने वाली इज्तिमाई कुर्बानी में अपना हिस्सा शामिल करें तो वहाँ के ज़िम्मेदारान से रब्ता कीजिए या फिर दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net, वहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से फॉर्म मौजूद है, उस फॉर्म को फिल कीजिए, पेमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक ही इंशाअल्लाह आपकी यहाँ पर कुर्बानी होगी। तो इस इज्तिमाई कुर्बानी दावत इस्लामी भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका एहतमाम करती है। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी मुफ्ती साहब से ये पूछना था कि जो कुर्बानी के लिए बैल वगैरह खरीदते हैं उसके 7 हिस्से लाजमी होते हैं या 2, 3, 4, 5 भी कर सकते हैं? देखें, बड़े जानवर में 7 हिस्से लाजमी नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा हद बयान की गई है कि जो बड़ा जानवर है यानी बैल, गाय, ऊँट, इसमें 7 हिस्से हो सकते हैं हदीस पाक के मुताबिक, लेकिन कम से कम जितना चाहे हिस्से रख सकते हैं, यानी 2 से लेकर 7 तक हिस्से हो सकते हैं। इसमें 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। बाद वक़्त ऐसा होता है कि वो कोई शरीक मिल नहीं रहा होता, परेशान होते हैं, तो ऐसा कर लिए मिसाल के 5 अफराद हैं
تو اب 5 افراد مل کے قربانی کر رہے ہیں تو ٹوٹل اس کے 5 حصے ہی کر لیں. ٹھیک ہے. گوشت بھی جو ہے وہ اس میں 5 حصوں میں ہی تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس طرح 7 سے کم حصے بھی ہو سکتے ہیں, 7 حصے ہی ہونا ضروری, لیکن کسی کا 7ویں سے کم نہیں, ہر ایک کا کم از کم ایک حصہ ضرور ہو. ہاں, اب یہاں دیکھیں نا 5 شخص مل کے جو ہے قربانی کر رہے ہیں ایک گائے میں, تو ہر ایک کا حصہ 7ویں سے تو زیادہ ہی ہوا. جی جی. تو یعنی 7ویں حصے سے زیادہ ہوا, لیکن 7 حصے ہی ہونا ضروری نہیں. لیکن اگر ایسا کریں کہ ایک مثال کے طور پر 4 افراد تو ایک حصے سے زیادہ لے رہے ہیں, لیکن ایک آدمی جو ہے نا وہ آدھا حصہ لے رہا ہے, تو اب معاملہ خراب ہو جائے گا. ایسا معاملہ خراب ہو جائے گا. مثال کے طور پہ جو ہے 6 افراد ہیں, جی جی جی, وہ پورا ایک حصہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر 2 افراد مل کے کہہ رہے ہیں یار ہماری طرف سے بھی ایک حصہ ڈال دو, وہ 2 مل کے, تو اس طرح 8 افراد ہو گئے. جی جی. تو اس طرح تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح 5 افراد کر لیتے ہیں. اب کسی ایک کا حصہ وہ چاہتا ہے میں آدھا حصہ لے لوں, تو یہ اس کی اجازت نہیں ہوگی, ورنہ کسی کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں, ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے, 1.25 1.5 وغیرہ ہو سکتا ہے. جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک حصہ جو ہے آپ علیہ السلام کے نام کا لوگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں بھائی 6 افراد تو ہیں لیکن ایک حصہ, اب اس ایک حصے میں 6 کے 6 شریک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جائز ہے, کیونکہ ان 6 کا ہر ایک کا حصہ جو 7ویں حصے سے زیادہ ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کیونکہ وہ 7ویں حصے میں جو ہے وہ شریک ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. بعض دفعہ شرکا نہیں مل رہے ہوتے تو یہ بھی ایک طریقہ کیا جا سکتا ہے. جی جی. اور اس میں ثواب ہی کی نیت ہو. اگر یہ ہو کہ بھائی 6واں حصہ 7ویں کا کوئی مل ہی نہیں رہا نا, اور یہ کہتے ہیں چلو اس کو گوشت ووشت جمع کرنے کے لیے یا کسی کی شادی ہو رہی ہے اس کو شامل کر لیتے ہیں, تو اب دیکھو اس میں نیت ان کی تو قربانی کی ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا کر لیں, یا تو کوئی بندہ لے لیں, جی جی, یا 6 کے 6 تقسیم کریں, یعنی اس میں 6 ہی حصے کر لیں. ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, 7واں فرض جو ہے نا وہ اپنے لیے کرتا ہے, یعنی قربانی کی یا ثواب کی نیت. دیکھیں کسی کی فقط گوشت حاصل کرنے کی نیت ہے, جیسے کہ ہوٹل والا شریک ہو جاتا ہے, ویسے اس کو مہنگا پڑتا ہے جانور, یوں کہتے ہیں اس طرح تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. کسی کی بھی نہیں ہوگی, سب حصوں میں. یعنی یہ ضروری ہے کہ جو بھی اس میں شریک ہیں, حصے دار ہیں, ہر ایک کی نیت قربت کی ہو. ٹھیک ہے, ثواب کی نیت سے کرے, کوئی بھی ایسی صورت ہو جس میں اس کو ثواب مل سکے. سوال میسیج کے اندر آیا ہوا ہے, اس کو میں پوچھنا چاہوں گا. پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی پچھلے سال کی قربانی نہ کر سکا تو اب اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگلے سال وہ بکری صدقہ کرے گا. کہہ رہے کہ اس کے بعد وہ شرع فقیر بن گیا, اس کے بعد پیسے ہی نہیں ہیں, تو اب وہ کہاں سے لے کر صدقہ کرے, اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے لیے اب بھی یہی حکم ہوگا کہ اب پچھلے سال اس پر قربانی واجب تھی, اس نے نہیں کی اور قربانی کا ایام گزر گئے, اب اس پر لازم ہے کہ بکری کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرے. ٹھیک ہے. اب اگرچہ وہ شرع فقیر ہو گیا لیکن پھر بھی اس پر یہ لازم رہے گا, یہ حکم جو ہے اس پر واجب رہے گا, ڈیو ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس کے بعد پیسے آ جائیں وہ صدقہ کر دے. صدقہ کر دے. اچھا, ایک آدمی ہے اچھا جانور کرتا تھا نا, اور اس کی یعنی فروا جانور خریدتا تھا, عمدہ جانور خریدتا تھا, لیکن قربانی نہیں کر پایا, حالات خراب ہو گئے, اور اب شرع فقیر جیسی یہ والی صورت ہے. لیکن اب کیا, اب یہ کوئی ہلکا پھلکا جانور صدقہ کر سکتا ہے, یا لیکن اس کو اسی طرح کا کرنا ہے جو اس کی عادت تھی؟ دیکھیں, صدقہ جو ہے وہ بکری, درمیانے درجے کی بکری کی قیمت صدقہ کرنا ہے. اگر وہ بڑا جانور کرتا تھا تو وہی جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے. بکری کی قیمت درجے کی, لیکن وہ شرائط پوری ہے اس کی, 1 سال کی جو بھی قربانی والی. جزاک اللہ. جی, ایک اور کال چلائیے گا. سر میں نے کہا ہے کہ گائے گھر کی ہو, اس کے تھن 1 یا 2 بند ہو گئے ہوں, دودھ نہ دیتے ہوں, وہ قربانی پہ ہو سکتی ہے؟ جی, خشک ہو گئے اس کے تھن. دیکھیں یہ بھی عیب میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گائے کے تھن 4 تھن ہوتے ہیں, اگر 2 تھن جو ہے وہ خشک ہو گئے ہیں تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی, اس کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے. میں بابل مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ نیچے بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں, اس سے قرآن پاک کی بے ادبی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں. جی, نیچے بیٹھ کے کچھ پڑھ رہے ہیں, کچھ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے مسجدوں میں آج کل کرسیاں بہت زیادہ آ چکی ہیں قرآن پاک کی تلاوت. اس میں یہ احتیاط کریں کہ قریب نہ بیٹھیں. ٹھیک ہے. دیکھیں, تعلق اس کا ادب کا, بے ادبی کا یہ عرف سے ہے. اگر تھوڑا سا ہٹ کے دور ہو کے بیٹھیں گے تو اس کو بے ادبی تصور نہیں کیا جاتا. اب بالکل ساتھ بیٹھا ہوا ہے قرآن پاک لے کے, ساتھ کرسی میں بیٹھا ہوا ہے, تو یہ بے ادبی تصور کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں چاہیے کہ قرآن پاک پڑھنے والا جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کر دور ہو کر بیٹھے. ٹھیک ہے, ہمارے عرف میں اس کو بے ادبی ہی شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ ہی ارشاد فرما دیں کہ بھینس اور بھینسا, اس حوالے سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کی قربانی ہو جاتی ہے. جی ہاں, بالکل ہو جاتی ہے. قربانی کے جو 3 قسم بیان کی گئی ہیں جانوروں کی, جیسے گائیں, اونٹ اور بکری, تو ان کے جنس میں جو بھی آتا ہے وہ سب اس میں داخل ہیں. ٹھیک ہے. گائے میں
जो है बैल भी आ गया, भैंस भी आ गई, भैंसा भी आ गया, जबकि उनकी उम्र पूरी हो 2 साल के हों और ऊँट जो है वो 5 साल का हो, तो ये सब की कुर्बानी हो जाएगी। उम्मीद तौर पे भैंसे की कुर्बानी की जाती है लेकिन कम की जाती है, बहुत कम होती है, इसीलिए लोग हैरान हैं और पूछते हैं कि यार इसकी कुर्बानी। और भैंस की कुर्बानी भी शाज़ व नादरी की करता होगा, लेकिन शरई तौर पे हो जाएगी कुर्बानी, शरई तौर पर ये कुर्बानी हो जाएगी। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए। शौहर बीवी की तरफ से कुर्बानी कर सकता है और बेटा माँ बाप की तरफ से कुर्बानी कर सकता है? अगर माँ बाप फौत हो गए हों या जिंदा हों तो वो कर सकता है? से करता तो शौहर ही है बीवी की तरफ से, लेकिन कर सकता है, जो करता है ठीक करता है, गलत करता है। और इसी तरह औलाद मरहूम वालिदैन की तरफ से कुर्बानी। जी जी, देखें शौहर जो है अपनी बीवी को बताकर उसकी तरफ से कुर्बानी करता है तो कुर्बानी हो जाती है। ठीक है, वो गोया कि बीवी का वकील बनकर उसकी इजाजत से जो है वो कुर्बानी कर रहा होता है, उसकी तरफ से रकम भी खुद भी देता है। ठीक है, लेकिन उसकी तरफ से इजाजत होती है। ठीक है, वो कहता है भाई तुम्हारी तरफ से मैं कर दूं, वो कहती है ठीक है, या दलालतन इजाजत समझी जाती है, उम्मीद तौर पे सराहतन हर जगह नहीं होती, लेकिन दलालतन ये है कि शौहर ही हर साल जो है वो बीवी का जो है कुर्बानी का हिस्सा डालता है या उसकी तरफ से कुर्बानी करता है, तो इस सूरत में कुर्बानी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बीवी के पर कुर्बानी वाजिब है तो शौहर पर करना लाजिम नहीं। ठीक है, अगर बिल्कुल वो नहीं करता, गुंजाइश नहीं है, तो औरत को ये उज़र काबिल कबूल नहीं होगा, मेरा शौहर नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं। औरत के पास देखिए पैसे नहीं होते ना, सोना वगैरह होता है, इस वजह से कुर्बानी वाजिब है। अब शौहर के पास भी पैसे ना हो तो फिर क्या करेंगे? नहीं तो फिर कुर्बानी तो वाजिब है ना। कुर्बानी तो हल इसका ये है कि या तो आप अपना सोना बेच के कोई चीज बेच कर या कर्ज लेकर कुर्बानी करे, कुर्बानी निकाले कुछ ना कुछ। और इसी तरह अपने मरहूमीन के लिए मिसाल के तौर पे शौहर जो है ना वो ना बेचने दे रहा है ना कहता है मैं नहीं करता, तुम जाओ तुम्हारा मसला, और गोल्ड भी नहीं बेचता। देखें होते हैं ऐसे, तो अब ये किसी को रिक्वेस्ट कर सकती है खानदान में कि मेरी तरफ से कर दें और बाद में उसको जो है पैसे दे देंगे किसी तरीके से, लेकिन कुर्बानी हो जाएगी। किसी को और को जिस तरह शौहर को वकील बनाती थी, इस तरह किसी और को वकील बनाती थी, भाइयों को कह दे। तो इसी तरह औलाद जो है अपने मरहूम वालिदैन के इस साल सवाब के लिए भी कुर्बानी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो जिंदा हैं उनके नाम की भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें इजाजत जरूरी होगी। अगर कुर्बानी वाजिब है ना उनकी, तो बेटा बता दे वालिदैन को कि भाई मैं आपकी भी तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ, वो इजाजत दे दें तो ठीक है, वालिदैन की तरफ से कुर्बानी। घर के माहौल के एतबार से खुद ही समझ आ जाएगा कि इजाजत है या नहीं है। जी, एक और कॉल चलाइए। सवाल ये है भाई कुर्बानी जड़ी है जैसे हकीका है, ये बंदा बार बार कर सकता है हकीका कि एक दफा हकीका होना है? जी, बार बार हकीका हो सकता है, क्योंकि सवाल बार बार आता है तो शक पड़ गया कि बार बार तो नहीं करना ये। नहीं, हकीका जो है सिर्फ एक ही दफा होता है। हाँ, ये हो सकता है कि बार बार अकीके का हिस्सा डाल सकते हैं, कभी अपना डाल दिया, कभी बीवी का, कभी बच्चों का, कभी किसी का। ठीक है, तो एक शख्स का अकीका सिर्फ एक ही दफा होता है, बार बार नहीं होता। बार बार नहीं होता। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइएगा। मेरा सवाल ये है कि कुर्बानी का कौन सा जानवर कुर्बानी के लिए सही है? कौन सा जानवर सही है कुर्बानी के लिए, ये पूछा जाए। देखें, कुर्बानी के लिए जैसे अभी मैंने अर्ज की कि 3 किस्म के जानवर हैं, ऊँट, गाय और बकरी। ठीक है, और इसकी बाकायदा शरीयत ने अहकाम बयान किए हैं। गाय जो है वो 2 साल की हो कम से कम, ऊँट जो है कम से कम 5 साल का हो, और बकरी जो है 1 साल की हो। अलबत्ता भेड़ और दुम्बा 6 माह का है, और देखने में वो फरबा, यानी इतना फरबा है कि देखने में वो साल भर का लगता है, यानी साल भर के भेड़ के साथ अगर वो चले तो दूर से देखें तो वो साल भर का लगे, तो उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। और जानवर जो है हर तरह से ऐब से पाक होना चाहिए। ठीक है, जैसे हदीस पाक का मफहूम है कि इसकी आंखें देख लो, कान देख लो, ठीक है ना, कि कान चिरावा ना हो, कान उसकी कुर्बानी ना करो जिसके कान में सुराख भी है। ठीक है, यानी अगरचे मामूली भी हो लेकिन शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया, अगर से कुर्बानी हो जाएगी, हर तरह से ऐब से पाक हो। यानी इसका मतलब है कि आप जब खरीदें तो अच्छे तरीके से खरीदें और उसके बाद उसकी हिफाजत भी करें। जी जी, नॉर्मली क्योंकि जानवर जो पाले जाते हैं वो देहातों में या इस तरह की जगहों पर होते हैं कि जहाँ ये टक्कर वक्कर इस तरह के मामला कम होते हैं,
اور ہم اس کو شہروں میں، گلیوں میں، گاڑیوں کے درمیان، موٹر سائیکلوں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، تو پھر جانور زخمی بھی ہو جاتے ہیں. پھر بچوں کو جو حوالے کر دیے جاتے ہیں جانور، اس کے بعد جو وہ ریسیں لگاتے ہیں ان کی اور دیگر جو معاملات کرتے ہیں، تو پھر بھی جانور زخمی اور عیب دار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو جانور لایا جائے، اس کی حفاظت بھی کی جائے اور اس کی دیکھ بھال بھی اچھے انداز سے کی جائے. انشاءاللہ جس طرح کا آپ جانور خریدا ہوگا تو امید ہے کہ قربانی کے دن تک ویسا ہی برقرار رہے گا. ایک اور کال مفتی نوید صاحب کے لیے ہم چلاتے ہیں. جی میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، ایک جانور ہے بکرا، اس کے کان میں چیرا آ گیا ہے، تو کان بالکل جدا نہیں ہوا لیکن چیرا آ گیا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ جی حضور، ایک جانور بکرا ہے، اس کے کان میں چیرا آ گیا ہے. کان اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں اصول یہ ہے کہ اگر وہ 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. 1/3 کسی بھی بکرے کے کان کا اگر زخمی ہے تو اس کے حساب سے مفتی صاحب نے مسئلہ بیان فرمایا ہے. تو ہر جانور کو دیکھ لیا جائے. اگر خود فیصلہ نہیں کر پا رہے تو کسی سمجھدار سے رابطہ کر لیں، کسی دینی ذہن رکھنے والے سے کہ جو ان چیزوں کو جانتا بھی ہو، کسی عالم کو دکھا دیا جائے، اس کے بعد ہی قربانی کی جائے. انشاءاللہ زیادہ اچھے انداز سے قربانی ہوگی. ایک اور کال مفتی سعید صاحب کے لیے چلاتے ہیں. جی میں نے پوچھنا تھا کہ بچہ جو جانور ہوتا ہے بچہ وہ 1.5 سال کا ہوئے تو قربانی تو لگتا ہے، لیکن جو 2 سال سے ہوئے لیکن نظر آتا ہے، لیکن عمر ہے 1.5 سال ہے، اس کی قربانی تو لگ جائے گا. بچڑا جو ہے نا وہ 1.5 سال کا، دکھنے میں 2 سال کا لگے تو قربانی ہو جائے گی. اگرچہ دکھنے میں 5 سال کا لگے اس کی قربانی نہیں ہوگی. بڑے پلے ہوتے ہیں. جی جی، کیونکہ صرف جو اجازت دی گئی ہے وہ بھیڑ اور دمبا، یہ اگر 6 ماہ کے ہوں اور دیکھنے میں سال بھر کے لگیں تو حدیث میں اس کی اجازت آئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کسی کی مرضی پر نہیں ہوا، حدیث پاک میں اس کے حوالے سے حکم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیے ہیں. آپ نے ایک صحابی کے لیے بکری کا 6 ماہ کا بچے کی بھی اجازت دے دی تھی، فرمایا تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں. ماشاءاللہ. تو خیر جو بڑا جانور ہے جیسے گائے ہیں، بیل ہے، تو اس کی عمر شریعت نے بیان کی ہے 2 سال. 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا 1.5 سال کا ہے تو لہٰذا اس کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی نشانیاں بھی ہیں، 2 دانت وغیرہ سے پہچانا اصل تو پہچان ہے، لیکن کہ گھر کا پلا ہوا ہے، ان کو پتا ہے کہ 2 سال ہو چکے ہیں، اگرچہ دانت نہیں آئے تو یعنی شرط نہیں ہے، دانت صرف پہچان کی ایک علامت ہے. تو اگر اس کی عمر ہو چکی ہے واقعتاً اور پتہ ہے تو پھر ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں. سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.